اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے، سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے تو ہے شہنشاہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا انفسكم۔ شریعت محمدیہ جو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نجات کا سرچشمہ ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ اور دنیا کا کوئی معاملہ ہو، اس کا حل اللہ کی شریعت میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں مالک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل نہ کریں۔ مالک کا ایک اور فرمان سنیے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ نہ لگاؤ، جان بوجھ کر جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس میں اپنے آپ کو دھکا نہ دو۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5707 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد۔ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کے مہینے کا منحوس ہونا کچھ نہیں، اور مجذوم جسے ہماری زبان میں کوڑی کہا جاتا ہے، کوڑ کے مرض کا شکار، اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ بیمار کو چھونے کی وجہ سے لگ جائے، بلکہ تقدیر میں ہو تو وہ بیماری لگے گی۔ بیماری میں خود اپنی کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ کسی اور تک پہنچ جائے، ہاں اللہ کا حکم ہو، اللہ کا اذن ہو، اس انسان کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ بیمار ہوگا تو بیماری اس تک پہنچے گی اللہ کے حکم سے۔ بیماری کے اندر اپنی کوئی خاصیت، اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے مریض سے دور رہنے کا حکم دیا، اس سے فاصلہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے۔ کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں بھروسہ اللہ پر ہوگا، توکل اللہ پر ہوگا، لیکن اسباب اختیار کیے جائیں گے۔ آج کرونا وائرس کی وبا ایک عالمی وبا بن چکی ہے، اور اس میں لوگوں کے مختلف گروہ بن چکے ہیں۔ کوئی تو بالکل دنیا سے کٹ کر اپنے کمروں کے اندر بند ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور کوئی اسباب کو بالکل ہی ترک کر چکا ہے۔ اس میں صحیح نبوی منہج کیا ہے کہ آپ بھروسہ اللہ پر کریں اور اسباب اختیار کریں جس کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2231، سنن نسائی میں 4182، سنن ابن ماجہ میں 3544۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کا ایک وفد آیا، آپ کے پاس ایک گروہ آیا، لوگوں کی ایک جماعت آئی بیعت کرنے کے لیے۔ اس گروہ کے اندر ایک مریض تھا کوڑ کا، مظلوم، ایسا شخص جس کو کوڑ کی بیماری لگ چکی تھی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا، اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ، ہم نے تمہاری بیعت لے لی، تم واپس لوٹ جاؤ۔ جس طرح عام طریقہ تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا، اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت نہیں دی اور اس کو پیغام دیا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ہم نے آپ کی بیعت لے لی۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے ساتھ کھانا کھایا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ بیماری میں اپنا کوئی کمال نہیں کہ یہ دوسرے تک لگ سکے، دوسرے تک پہنچ سکے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے، اللہ کا امر نہ آ جائے۔ اور دوسری طرف یہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم سے ملاقات ہی نہیں کی، کوڑی سے ملاقات ہی نہیں کی، اور اس کو زبانی بیعت لے کر ہی واپس بھیج دیا۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ کوڑی سے جو اجتناب والی روایت ہے یہ حکم منسوخ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا نَسْخ بَلْ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْن، اور صحیح بات یہ ہے جس کی طرف اکثریت اہل علم کی گئی ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ دونوں حدیثوں میں، دونوں حدیثوں کے درمیان اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تطبیق کا ہونا ضروری ہے، اس کے مفہوم کو جمع کر کے سمجھا جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اجتناب کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے کہ آپ ایسے شخص سے جو کسی ایسے بیماری کا شکار ہو چکا ہو اس سے اجتناب کرے، اور جہاں ملنے کی اجازت مل رہی ہے، جہاں میل ملاقات کی اجازت مل رہی ہے کہ آپ اس کو بلا کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ جواز ہے، جائز ہے کہ آپ اس شخص سے ملیں، اور مستحب ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوگی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا یہ اور اس معنی کی دیگر احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کا شوہر کوڑی ہو جائے، اس کو کوڑ کا مرض لگ جائے، تو وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے، نکاح اپنا فسخ کروا سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ پھر آگے امام نووی رحمہ اللہ قاضی عیاض کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں قال القاضی قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس، قاضی عیاض المالکی نے کہا اہل علم کہتے ہیں کہ مظلوم کو مسجد میں آنے اور لوگوں سے میل ملاقات سے منع کیا جائے گا۔ یہ قاضی عیاض کا فرمان اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ جس شخص کو یہ بیماری لگ گئی، کوڑ کا مرض لگ گیا، اسے منع کیا جائے گا کہ وہ مسجد میں نہ آئے اور لوگوں سے اختلاط کی صورت نہ اپنائے، اس سے منع کیا جائے گا۔ اس طرح کی وضاحتیں اہل علم نے کی ہیں جو مختلف احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اسی اہل علم کے اقوال کے پیش نظر مملکت توحید، بلاد حرمین شریفین، یہاں کے حکام نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور بلاد توحید اسی طرح پیغام توحید پوری دنیا میں نشر کرتا رہے۔ بلاد توحید کے حکام نے اہل علم سے مشاورت کی اور اس مشاورت کے بعد زائرین پر پابندی لگائی، عمرہ کرنے والوں پر پابندی عائد کی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر کچھ مزید بھی اقدامات کیے۔ بہت سے لوگ جن کو اصل غم اس بات کا نہیں ہے کہ یہاں مطاف کے اندر کچھ دیر کے لیے طواف روکا گیا، صفائی ستھرائی کے لیے، جراثیم کش دوائیں سپرے کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے مطاف میں طواف کو روکا گیا، اور بیت اللہ کی پہلی منزل دوسری منزل پہ طواف جاری رہا، وہ قطع نہیں رکا، اوپر کی منزل پہ طواف جاری رہا۔ کچھ لوگوں کو اس بات سے کوئی معاملہ نہیں، کوئی دخل نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ سستی شہرت کے پیاسے اور ان کے پیٹ میں جو مروڑ ہے وہ اہل توحید کے بغض اور عداوت کا مروڑ ہے۔ وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس میں ان کو سستی شہرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ لگ رہا ہو اور وہ بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیں۔ قبر پرستی کے ایک
معروف وکیل اشرف جلالی، ذرا ان کی گفتگو کو سنیے. وہ کہتے ہیں ارے جس امت پر جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری ہی تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. یہ دیکھیے قبر پرستوں کے کنز العلماء کی پتلی حالت کہ امت پر جو عذاب آیا وہ پہلے کسی بیماری کی شکل میں آیا اور پھر بعد میں وہ عذاب بن گیا. قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرنے والا انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے جو عذاب آئے وہ عذاب ہی کی شکل میں آئے جس سے نسلیں برباد اور وہ علاقے تباہ و برباد کر دیے مالک نے. نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تو کیا وہ پہلے بیماری تھی بعد میں عذاب بنا؟ جس بندے کو اتنا سا فہم نہ ہو اللہ کے کلام کا، قرآن حکیم کی آیات کا، اور وہ اٹھا ہے کلام کرنے کے لیے امام کعبہ پر، مفتی اعظم پر، اہل علم پر، جس کی اپنی علمی قابلیت کا یہ حال ہے کہ وہ عذاب اور بیماری کا فرق بھی نہیں سمجھتا. کیا قوم نوح پہ آنے والا عذاب جلالی یہ بیماری تھی اور پھر اس کے بعد یہ عذاب بنا؟ وہ طوفان تھا، وہ عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوا اور اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. آؤ ہم تمہیں مزید اللہ کے کلام کی آیات سے ان عذابوں کا ذکر سنائیں جو سابقہ کفار پر آئے، جو بیماریاں نہیں تھی بلکہ ہلاکتیں تھی، عذاب تھا، پکڑ تھی، رب کے کوڑے برسے تھے وہاں پر. مالک کا فرمان سنو. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ سمود جو تھے حد سے بڑی ہوئی آواز چیخ سے ہلاک کر دیے گئے. وہ چیخ پہلے بیماری بن کے آئی، وہ کوئی وائرس تھا جس سے نزلہ زکام بخار ہوا اور پھر بعد میں وہ کرونا وائرس بنا اور ہلاکتیں ہوئی؟ وہ یک لخت چیخ تھی جس چیخ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. تنہا بیٹھ کے جلالی ذرا سوچنا چیخ میں، عذاب میں اور بیماری میں کیا فرق ہوتا ہے. مالک کا ایک اور فرمان سنو. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور وہ جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی شدید آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو میں آنے والی نہیں تھی. شدید ٹھنڈی ہوا، بیماری نہیں، عذاب. وہ بیماری بڑھتی بڑھتی پھیلتے پھیلتے عذاب کی صورت نہیں بنی بلکہ یخلق رب کی طرف سے عذاب آیا اور اس قوم کو صفا ہستی سے مٹا گیا. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. قوم لوط کے بارے میں مالک کا فرمان سنو. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر پتھر برسائے. قوم لوط پہ برسنے والے پتھر، قبر پرستوں کے وکیل جلالی، کیا یہ بیماری تھی؟ ان پتھروں کے ذریعے بخار اور نزلہ زکام چلا تھا، پھر قوم ہلاک ہوئی تھی اور پھر ان پر پتھر مار مار کے اللہ نے عذاب بھیج کے اس قوم کو ہلاک کر دیا. یہ جلالی تو سر سید نیچری کا بھی ریکارڈ توڑنے چلا ہے. ہم نے تو پہلے قبر پرستوں کو مشورہ دیا تھا کہ اس کا ٹھکانہ منبر و محراب نہیں، بریلی کا پاگل خانہ ہے، اسے وہاں جمع کرواؤ. اس کے مریدوں نے ہماری بات نہیں مانی تو سنو پھر یہ کیا گل کھلا رہا ہے. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. جلالی کہتا ہے ہمیں توحید کی سمجھ دیتے وقت کہتے ہو لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ. میں کہتا ہوں اے سدیس، اب کہاں ہے لا عدوہ؟ اے حرم کے مفتیوں سمجھاؤ اپنے حکمرانوں کو کہ تاجدار مدینہ فرما گئے ہیں لا عدوہ. لا عدوہ کا مطلب ہے کوئی بیماری متعدی ہوتی ہی نہیں. تمہیں توحید سمجھاتے ہوئے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہم تمہیں سنا چکے ہیں، پر تمہاری عقل میں شرک کا کیڑا پروان چڑھ چکا ہے، اور جہاں شرک کا کیڑا
परवान चढ़े, वहां पर किताब और सुन्नत के दलाइल भी आए, तो तुम्हारा शिरकिया वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किताब और सुन्नत को भी कबूल नहीं करता, और तुम्हारे दिलो दिमाग में शिर्क ही शिर्क पनपता है, अहले तौहीद की नफरत पनपती है, और वहां पर कुफर का बाजार गर्म नजर आ रहा है। तुम्हें हदीसें सुनाई, तुम्हें कुरान सुनाया, लेकिन तुमने अपने दिलों पे ताले लगाए हुए हैं। किताब और सुन्नत के दलाइल एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। रही ये हदीस, तो अहले तौहीद ने हमेशा हमेशा इसकी वजाहतें की कि इससे मुराद इख्तियात है, तदाबीर इख्तियार करने की शरीयत में मुमायनत नहीं, बल्कि असबाब इख्तियार करने का हुक्म है। अकीदा हमारा यही है कि ये बीमारियां, इनके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं, ये बजाते खुद मुतअद्दी नहीं कि एक से दूसरे को लग जाए। जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक तकदीर गालिब ना आए, तब तक ये किसी पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकती। हाँ, अल्लाह का हुक्म होगा, तकदीर गालिब आएगी, तो बीमारी किसी तक अल्लाह के इज़्न से पहुंच सकती है। इसका अपना कोई कमाल नहीं, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। ये तफसील हम बारहा बयान कर चुके, अहले इल्म ने बारहा ये बातें समझाई, अहले तौहीद ने बारहा ये मसले खुलकर बयान किए। हमारी नहीं सुनते, ना सुनो। आओ, तुम्हें जूते तुम्हारे मुफ्ती से और तुम्हारे हकीमुल उम्मत से पढ़वाता हूं। तुम्हारा हकीमुल उम्मत अहमद यार नईमी गुजराती मिशकात की उर्दू शरह मिरातुल मफातीह में लिखते हैं, इसी हदीस की शरह करते हुए कि अहले अरब का अकीदा था कि बीमारियों में अक्ल और होश है। जो बीमार के पास बैठे उसे भी बीमारी लग जाती है, वो पास बैठने वाले को जानती पहचानती है। यहां इसी अकीदे की तरदीद है। ये जिस हदीस का नाम लेकर तुम अपनी सस्ती शोहरत को हासिल करना चाहते हो और अपनी जुबान पे नाम लाते हो इमाम काबा का, या सुदेश ला दुआ, इसकी शरह तुम्हारा मुफ्ती कर रहा है, तुम्हारा हकीमुल उम्मत कर रहा है, और दूसरे लफ्जों में तुम्हारे सर पे जूतिए तुम्हारे मुफ्ती की पड़ रही है। तुम्हारा मुफ्ती नईमी गुजराती कहता है कि इस हदीस में जिस चीज का रद है वो अहले शिरका, अहले मक्का का, मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि बीमारी में अकल होती है, बीमारी में होश होती है। बीमार के पास जो आकर बैठ जाए, बीमारी उसको पहचानती है, बीमारी बताते खुद उसकी तरफ मुंतकिल होती है। इसी अकीदे की तरदीद है। मौजूदा हकीम डॉक्टर 7 बीमारियों को मुतअद्दी मानते हैं। कौर का मर्ज, जुज़ाम, खारिश, चीचक, मोती झरा, मुंह या बगल की बू, आशूबे चश्म, वबाई बीमारियां। इस हदीस में इन वहमों को दफा फरमाया गया है, इस माना से कि मर्ज का उड़कर लगना बातिल है, मगर यह हो सकता है कि किसी बीमार के पास की हवा मुताफन हो और जिसके जिस्म में इस बीमारी का माता हो वो इस ताफुन से असर लेकर बीमार हो जाए। इस माना से ताद्दी हो सकती है। शेख सुदैस को ललकारने वाले कबर परस्त पहले अपने पीर की, अपने मुफ्ती की, अपने हकीमुल उम्मत की बात तो सुन, उस पे तो गौर कर। वो कह रहा है इस माने से ताद्दी हो सकती है। लादवा के नारे लगाकर अपनी जाहिल अवाम से दाद लेने की नाकाम कोशिश करने वाले तेरे सर पे जूता तेरा अपना पीर मार रहा है। तेनू चंद तेरे अपने मौलवियों की लगन रही है। तवज्जो से अपने इस बाबे की बात सुनो, अपने हकीमुल उम्मत की बात सुनो। वो कहता है इस मायने में ताद्दी हो सकती है। इस बिना पर फरमाया गया कि जुज़ामी से भागो, लिहाजा यह हदीस उन अहादीस के खिलाफ नहीं। अदवा या ताद्दी और चीज है, किसी बीमार के पास बैठने से बीमार हो जाना कुछ और चीज है। हमारी नहीं सुनते, ना सुनो। अपने घर के हकीमुल उम्मत की, अपने घर के मुफ्ती की, अपने घर के गुजराती बाबे की तो सुनकर ईमान ले आओ। चले हो अहले तौहीद को चैलेंज करने, चले हो अहले तौहीद पे जुबान दराजी करने, और अपने घर की तुम्हें खबर नहीं है। जलाली साहब, हम तो मुताद्दी नहीं मानते, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो दीगर अहादीस से साबित हैं कुछ पेश कर चुका हूं,
ان کے مطابق احتیاط کے قائل ضرور ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے، بھروسہ اللہ پہ کیا جائے، اسباب اختیار کیا جائے جس کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لیکن اپنا گھر سنبھالو، اپنے پیروں کو پڑھو، اپنے مفتیوں کی طرف لوٹو. آپ کی بریلوی امت کے حکیم الامت احمد یار نعیمی کس معنی میں بیماریوں کو متعدی مان گئے جو غلط ہے. باقی جس حدیث کی بنیاد پر ہم احتیاط کی نصیحت کرتے ہیں اس سے آپ کے گھر میں بھی یہی سمجھا گیا ہے. آؤ آپ کو ایک اور حوالہ سنا دوں. تم حنفی مذہب کا نام تو لیتے ہو لیکن اپنے مذہب کے بڑوں کی یا تو کتابیں نہیں پڑھی یا پڑھی بھی ہے تو پھر آنکھوں کے سامنے رہتی نہیں ہے، دماغ میں جگہ نہیں ہے کہ وہ حوالے بھی آپ کے اس میں سما جائے. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ شرح معانی الاثار کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں ذرا سنو. اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو یہ نعرے مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، شیخ سدیس کے نام کی چیخیں مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور اپنی جاہل عوام سے داد لینے کے ان نعروں سے تم راضی ہو کر ڈھول نہ پیٹتے اگر تم نے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر ایک نظر ڈالی ہوتی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا ایک علاقے کی طرف سفر کر رہے، آپ کو راستے میں خبر ملی کہ اس علاقے میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا ہے اور آپ راستے سے ہی واپس آنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. وہاں جاتے نہیں ہیں، راستے سے ہی واپس لوٹ آتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں افرارا من قدر اللہ، امیر المومنین تقدیر سے بھاگنے لگے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کاش یہ جواب تیری طرف سے نہ آتا. نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی دوڑ رہے ہیں. کسی کو گالی دینا بڑا آسان ہے لیکن اپنی منجی تھلے جھاڑو پھیرنا اوکھا کام ہے. اگر اپنے گھر کی طرف نگاہ دوڑائی ہوتی تو یوں سٹیج پہ آ کے بلاد حرمین کے خلاف اپنے اندر کا غضب اور اپنے اندر کے بغض کو اپنی گندی اور ناپاک زبان پر تم نہ لے کر آتے. اللہ سے دعا ہے اے اللہ توحید کے پیارے عقیدے پہ زندہ رکھنا اور ساری زندگی عقیدہ توحید کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اسی پیغام توحید کو دیتے دیتے شہادت کی موت دے کے اے اللہ اپنی جنتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے پیارے اصحاب، پیارے نبی کے پیارے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں